بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسرا شخص پریشان ہے، مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے، پریشانیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مگر ان کو دور کرنے کے بھی کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے بہت محدود وسائل کے اندر، بہت ہی پرانے زمانے کے اندر ایک ایسی سادہ زندگی کیسے گزار دی جس کے اندر نہ تو انہیں پریشانیاں ہوئی، نہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مصیبتیں اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری جھیلی انہوں نے، لیکن ان مصیبتوں نے انہیں پریشان نہیں کیا۔ اس کی وجہ حضرات لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جفاکش تھے، محنتی تھے، مسلسل جد و جہد میں رہتے، کسی نہ کسی کام کے اندر لگے رہتے، اور وہ اپنے کسی کام میں لگے رہنے میں اتنے مگن ہوتے، اتنی محنت سے کام کرتے کہ چھوٹی موٹی تکالیف کو وہ نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ جسم میں اگر کوئی تکلیف ہے تو اس سے انہیں اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ ایک اصول ہمیں اسلام دیتا ہے کہ اگر آپ اپنے کسی کام کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کی تکالیف اور پریشانیاں خود بخود آپ سے دور ہوتی جاتی ہیں۔ اس اصول کو ایک پروفیسر نے اپنی زندگی کے اندر کس طریقے سے لاگو کیا اور وہ خود کس طریقے سے اپنی پریشانیوں سے باہر آیا، آئیے اس کی ایک تحریر سنتے ہیں۔ یہ ایک پروفیسر ہیں، ان کی عمر 26 سال تھی۔ یہ ایک کالج کے اندر پڑھا رہے تھے کہ پڑھاتے ہوئے اچانک ان کی آنکھ میں ایک درد سا نکلا۔ یہ لائٹ کی طرف دیکھتے یا روشنی ان کی آنکھ کو لگتی تو ان کو وہ ایک درد محسوس ہوتا۔ یہ درد آہستہ آہستہ اتنا شدید ہو گیا کہ ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے بہت سارے ڈاکٹروں سے علاج بھی کروایا مگر انہیں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا اندیشہ ہونے لگا کہ میں جلد اندھا ہو جاؤں گا۔ مگر اچانک ایک واقعہ ان کی زندگی میں آیا جس نے ان کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک یونیورسٹی سے ایک دن انہیں ایک دعوت نامہ ملتا ہے کہ آپ نے آ کر یہاں پر بچوں کو ایک لیکچر دینا ہے۔ یہ اشتہار چھپتا ہے اور روڈوں پہ، گلیوں میں، چوراہوں میں لگ جاتا ہے۔ طلباء کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ہر طرف ان کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں دن فلاں پروفیسر آ کے فلاں یونیورسٹی میں ایک لیکچر دیں گے۔ تو ان کو اپنی اس شہرت سے ایک موٹیویشن ملتی ہے، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس جذبے کو یہ دیکھتے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ایک بہترین قسم کا درس دوں گا اس دن۔ لہٰذا یہ بڑی جد و جہد کرتے ہیں اور بڑی محنت سے ایک کورس تیار کرتے ہیں۔ یہ جب سٹیج پہ جاتے ہیں تو سٹیج پہ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو طلباء یونیورسٹی کے دیکھتے ہیں تو شور سے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ان کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہاں پر تقریباً 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں، بچے ان کا لیکچر سنتے ہیں۔ اس لیکچر کے دوران یہ پروفیسر اپنی کہانی میں لکھتے ہیں کہ مجھے اس آنکھ کا درد ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ میں بارہا لائٹوں کی طرف بھی دیکھتا ہوں، انسانوں کی طرف بھی دیکھتا ہوں، اس کے باوجود مجھے اس درد کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ مگر جب میں واپس گھر آتا ہوں تو گھر میں آتے ہی میرے اندر وہ تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے اپنی بیماری کا ایک توڑ پکڑ لیا کہ جب تک میں کسی کام کے اندر مگن رہوں گا، لگا رہوں گا، میرا دل اور دماغ اس کام کی طرف متوجہ ہوگا تو یہ درد مجھے نہیں ستائے گا۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ اپنے منزل کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو گول سیٹ کیے ہوئے تھے، اپنی ساری توجہات، اپنی ساری ذہنیت، قابلیت اسی پہ لگائی اور اس درد کو بھولنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے کچھ ہی عرصے میں میرا وہ درد غائب ہو گیا تھا اور مجھے اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ یہی ایک پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ کار ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ جنت نہیں ہے
کہ یہاں ہر قسم کا سکون راحت آپ کو نصیب ہو۔ آپ کو یہاں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، بہت ساری تکالیف بھی آپ کی زندگی میں آئیں گی، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا ایک گول سیٹ کرنا ہے، ایک مقصد بنانا ہے اور اپنی تمام تر توجہات اس مقصد اور اس گول پہ رکھنی ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو آنے والی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، مصیبتیں یہ آپ کو تنگ نہیں کر پائیں گی، یہ آپ کے ساتھ چمٹیں گی نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے پاس کوئی ایک مقصد نہیں ہوتا، کوئی گول نہیں ہوتا، وہ اکیلے پڑے رہتے ہیں۔ جب انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ طرح طرح کی چیزیں سوچتا ہے، پھر اس کا دماغ مختلف چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، انسان ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے اور بہت ساری پریشانیاں جو ہیں اسے شروع ہو جاتی ہیں، ایسی پریشانیاں جنہوں نے اس کی زندگی میں آنا ہی نہیں تھا وہ اسے لگ جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ فرصت کو غنیمت سمجھیں اور اپنے گول کے لیے مزید بیٹھیں، پلان بنائیں، تیاری کریں اور اسی راستے پہ چل پڑیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے یہ تمام چھوٹی موٹی پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی۔